الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد۔ میرے دوستو بھائی عزیزو، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے اعمال کسی نہ کسی درجے کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آج کا دن حقیقت کے اندر انہی اعمال کے بدلے کے اندر اللہ جل شانہ نے دنیا کی خوشی دکھائی ہے، اور یہ اللہ جل شانہ نے اعمال کا اثر دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آج جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بڑی عجیب بات علماء نے لکھی، بڑی پیاری بات لکھی۔ فرمایا کہ ایک اعمال کا اجر ہے اور ایک اعمال کا اثر ہے۔ اعمال کا اجر اللہ آخرت میں دے گا، لیکن نیک اعمال کا اثر اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ جس طرح نیکی کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے الدواء الشافی کے نام سے ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ ہر گناہ کا انہوں نے اس میں اثر لکھا ہے کہ دنیا میں گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج خوشی کا موقع ہے، آج ہمارا موضوع نیک اعمال کا اثر دنیا کے اندر۔ تو آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے گویا کہ ایک آیت کے اندر پورا خلاصہ ذکر فرما دیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو۔ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ ایمان کے اوپر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آخرت صرف ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اب یہ جو پاکیزہ زندگی ہے، یہ اللہ جل شانہ نے گویا کہ دنیا کا بھی ایک اثر ذکر فرما دیا کہ نیک اعمال جو مرد یا عورتوں میں سے کوئی کرے گا، اس کا اثر دنیا کے اندر یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ جل شانہ اس کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی اطمینان عطا فرما دیں گے۔ اور مفسرین نے اس کا تعلق آخرت سے بھی ذکر کیا ہے، اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب دیکھو یہاں اجر کا لفظ آ گیا۔ میں نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک اعمال کا اجر ہے اور ایک اعمال کا اثر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میں ضرور بضرور اس کو وہ اجر دوں گا۔ کب؟ آخرت کے اندر۔ فرمایا جو اس نے عمل کیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ تو اس پر بات کرنی ہے کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے اعمال کا اجر آخرت کے اندر، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، اجر بھی میں دوں گا۔ کہاں؟ آخرت کے اندر۔
روزہ دنیا کے اندر رکھا، اجر اللہ نے آخرت کے اندر ذکر کیا، فرمایا روزہ دار کے لیے اللہ نے باب الریان رکھا۔ ریان کا معنی خوب سیراب کرنے والا۔ چونکہ روزہ دار دنیا کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کی، اس لیے اللہ نے جنت کے اندر داخلے کے لیے دروازہ وہ رکھا ہوا جس کا نام ریان ہے، اور ریان کا معنی سیراب کرنے والا۔ اور محدثین لکھتے ہیں جب بھی کوئی روزہ دار ایک دفعہ اس دروازے سے داخل ہو جائے گا پھر کبھی بھی نہ اس کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ذہن کے اندر رکھو، جنت کے اندر بھوک نہیں ہے، جنت کے اندر پیاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بھوک اور پیاس تو تکلیف دیتی ہے، جنت میں تکلیف دینے والی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جنت کی کھانے صرف لذت کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں شراب اور شراب طہورہ وہ صرف اور صرف جو ہے نا جی کس کے لیے ہیں؟ لذت کے لیے ہیں۔ وہاں پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہے کہ کسی کو پیاس لگے گی اور وہ کہے گا کہ میں یہاں جو ہے نا جو ہوش سے پانی پیتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر اعمال کا اثر اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اعمال کا جو ہے نا جی اثر، جیسے 21واں پارہ پڑھو، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا نماز قائم کرو، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی۔ وقت مختصر ہے، حضرت مولانا یوسف خان صاحب رحمہ مدد اللہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث، ہمارے غنی گلاس کے سرپرست بھی، بہت بڑے شیخ الحدیث، فرماتے میں نے جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کی نماز کے اندر نماز کے اوپر میں نے بیان کیا، تو نماز کے بعد ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میری نماز مجھے بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے نہیں روکتی۔ حضرت فرماتے میں کام گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہے نماز روکتی ہے اور وہ بندہ میرے سامنے آ کر مجھے کہہ رہے میری نماز مجھے نہیں روکتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں اس بندے کے ذہن میں یہ کیا تھا کہ میں اب اس کو جواب دوں گا کہ جی ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں، ہم اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری نمازوں میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے یہ جواب دیں گے، لیکن یوسف خان صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کہ تم نے ابھی جمعہ پڑھا ہے؟ کہا جی پڑھا ہے۔ کہا نماز، خطبہ بھی سنا ہے؟ خطبہ بھی سنا ہے۔ کہا جتنی دیر تم نے جمعہ پڑھا، جماعت کے اندر شریک رہے، پھر اس کے بعد سنت اور نوافل پڑھے، اس دوران تم نے کتنے بے حیائی اور گناہ کے کام کیے؟ وہ کہنے لگا استغفر اللہ، نماز کے دوران تو میں نے کوئی بھی گناہ اور بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ مطلب ہے کم از کم اتنی چیز تو تمہیں حاصل ہو جائے گی کہ جتنی دیر تم نماز کے اندر رہو گے اتنی دیر تو تم گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے رکے رہو گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون؟ اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے رمضان کے اندر جتنی دیر نماز کے اندر گزاری، فرائض کے اندر گزاری، نوافل کے اندر گزاری، تراویح کے اندر گزاری، اتنی دیر تو ہم گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچے رہے۔ اس کو کہتے ہیں اعمال کا اثر، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر نیک عمل کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ نے نماز کا یہ اثر ذکر کیا ہے کہ نماز تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ جو نوجوان، جو چھوٹا اور بڑا، جس کو رمضان کے اندر 5 وقت کی نماز نصیب ہوئی اور وہ فکر کے اندر تھا کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اس ایک فکر نے غور کرنا، اس ایک فکر نے اس کو اپنے بدن کو بھی پاک رکھا، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فکر تھی میں نے ابھی فجر پڑھی ہے، پھر زور پڑھوں گا، زور کے بعد عصر پڑھوں گا، اس لیے اس نے اپنے بدن کو بھی پاک رکھا، کپڑوں کو بھی پاک رکھا۔ اور جو نماز کے عادی نہیں ہوتے، آپ دیکھ لیں، نہ وہ اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے بدن کی پاکی کا خیال کرتے ہیں۔ کئیوں کو آپ کہو وہ نماز کا عادی نہیں ہے، آؤ نماز پڑھو، او جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں جی، او جی میرے جسم پاک نہیں ہے جی۔
تو نماز کا اثر کیا ہوا؟ جو بندہ صرف یہ فکر کر لے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، صرف اس فکر پر وہ اللہ پاک اس کو کئی گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نیک اعمال کا اثر ہے جو اللہ دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر نیک عمل کا جو ہے نا جی وہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے نیک اعمال کے جو ہے نا جی وہ اثرات ذکر فرمائے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، فطرانہ دیا، اعمال کے اندر سے جو ہے نا جی وہ صدقے دیتا رہتا ہے، اس کا اللہ اثر ظاہر کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس پر میں نے پچھلی جمعے بات کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا اثر ظاہر کرتا ہوں دنیا کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، تو آخرت کے اندر تو نہیں، یہ دنیا کا اللہ اثر ذکر کر رہے ہیں۔ نیک اعمال کا اثر اللہ دنیا کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا جو ہے نا جی اثر بڑھاتا ہوں۔ روزے کی آیت پڑھو، اللہ جل شانہ کیا فرمایا؟ جہاں روزے کی فرضیت کی آیت ہے نا، وہاں پر اللہ نے روزے کے اثر کو بھی ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو لعلکم تتقون ہے نا، یہ اللہ نے دنیا کا اثر ذکر کیا ہے۔ اجر تو آخرت میں ملے گا، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اجر آخرت کے اندر ہے، لیکن لعلکم تتقون یہ دنیا کا اثر اللہ فرما رہے ہیں کہ روزے کی وجہ سے اللہ تمہیں تقویٰ دے گا۔ اب یہ تقویٰ کہاں پر ہے؟ دنیا میں، آخرت میں؟ آسان سا جواب ہے، دنیا میں۔ کیسا تقویٰ؟ بڑی عجیب بات، علماء فرماتے ہیں روزے کا اثر تقویٰ ہے، اور اتنا تقویٰ تو ہر روزے دار کو روزے کے اندر نصیب ہوا، اور ہم سب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ صرف توجہ دلانی ہے، ہم سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہے روزے کے اندر، رمضان کے اندر، کہ جب ایک بندے نے ارادہ کر لیا کہ میں صبح صادق سے لے کر مغرب تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، بس یہ ارادہ کر لیا میں اپنا روزہ پورا کروں گا، صبح صادق سے لے کر مغرب تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اس ارادے کا اثر کیا ظاہر ہوا؟ بند کمرہ، کھانے کی بھی چیز پڑی ہوئی، پینے کی بھی چیز پڑی ہوئی، حلال چیز پڑی ہوئی، حلال کھانا پڑا ہوا، حلال پانی پڑا ہوا، اور دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں دیکھ رہا، کمرہ بند ہے۔ یہ موقع تو تقریباً ہر ایک کو کم از کم ایک دفعہ تو ضرور ملا ہوگا کہ کھانے پینے کی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں روزے کا اتنا تقویٰ تو میں تمہیں دنیا میں اثر دکھاؤں گا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا، کھانے اور پینے کی حلال چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی لیکن تم اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارا وہ جو ارادہ ہے کہ میں نے صبح سے شام تک کچھ بھی کھانا اور پینا نہیں ہے، اس ارادے کی وجہ سے تمہیں اتنے تقوی کا اثر اللہ نے دنیا کے اندر عطا فرما دیا ہے۔ لعلکم تتقون، تو یہ نیک اعمال کا اثر اللہ دکھا رہا ہے۔ اور یہ ایک مہینہ مشق کروائیے، ایک مہینہ مشق کروائی کہ جس طرح ایک مہینہ تم اپنے آپ کو حلال سے روکے رکھا، اور ایک مہینہ تمہارا جو ارادہ تھا وہ جو لعلکم تتقون، جو تقوی والا ارادہ تھا، اور تمہارا جو ارادہ تھا کہ میں نے صبح سے شام تک اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اس ارادے پر تم رکے رہے، تو فرمایا کہ 11 مہینے کے اندر بھی اگر تم ارادہ کر لو کہ میں نے حرام کے قریب نہیں جانا، انشاءاللہ تمہارا پکا ارادہ تمہیں حرام سے بھی روک دے گا۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا اثر ہے۔ ہر نیک عمل کا جو ہے اللہ جل شانہ نے اثر ذکر کیا، اور ایک جگہ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب کوئی نعمت نہیں ملتی ہے تو پھر بندے کو اس کا احساس ہوتا ہے، جب وہ نعمت حاصل ہوتی ہے پھر بندہ دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ افطاری کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا جس بندے کو دن کے اندر پیاس نے ستایا ہو، بھوک نے ستایا ہو، تو جب افطاری کے وقت کے اندر وہ اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا ہے، اس وقت جو شکر نکلتا ہے نا، اس کی الگ ہی کیفیت ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اس روزی کی وجہ سے تمہیں شکر گزار بنا دوں گا، اور اس وقت اللہ اس کو ایک فرحت، ایک خوشی نصیب کرتا ہے، اور اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ
فرمایا اللہ روزے دار کو 2 خوشیاں دے گا، ایک افطار کے وقت کے اندر، افطار کے وقت کی جو خوشی ہے یہ اللہ جل شانہ روزے کا اثر دنیا کے اندر ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ خوشی کھانے اور پینے کی نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی الگ خوشی ہوتی ہے، یہ صرف روزہ دار محسوس کر سکتا ہے۔ اور فرمایا اس سے بڑی خوشی عند لقاء ربی ہی، جب روزے دار جنت کے اندر رب کا دیدار کرے گا، جنتی کہے گا مولا اس نعمت کے بعد اب جنت کی کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار، اور اللہ جل شانہ روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایک اعمال کا اثر ہے اور ایک اعمال کا اجر ہے، اجر آخرت کے اندر، اثر دنیا کے اندر، ہر نیک عمل کا اثر ہوتا ہے، ہر نیک عمل کا اثر ہوتا ہے، سلام کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کر لو تمہاری آپس کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، 2 کام کر لو، سلام کرو، سلام کتنا چھوٹا سا عمل ہے، السلام علیکم، کتنا چھوٹا سا عمل بظاہر، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا دنیا کا اثر ظاہر فرما دیا۔ فرمایا کہ تم کسی کو سلام کرو اور کسی کو کھانا کھلاؤ، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمہاری آپس کے اندر محبت پیدا کر دے گا اور نفرتوں کو ختم کر دے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ دو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اللہ نے ہدیے کا اثر ذکر فرما دیا۔ علماء نے لکھا یہ 3 چیزیں تعلق جوڑنے والی ہیں، چاہے 2 رشتہ دار ناراض ہیں، 2 دوست ناراض ہیں، کوئی بھی جو ہے نا جو آپس کے اندر 3 کام کرو صلہ رحمی کے، 3 کام کرو تعلق کو جوڑنے کے، اس کو سلام کرتے رہو۔ کتنا سے کتنا بڑا سنگ دل ہوگا، کتنا سے کتنا جو ہے نا جی وہ سخت بندہ ہوگا، تم اس کو سلام کرتے رہو، موقع بحال کسی وقت کے اندر اس کو کچھ کھلا دو، ہدیہ دے دو۔ یہ 3 کام فرمایا تعلق جوڑنے والے۔ اللہ نے اعمال کا اثر رکھا ہوا ہے، ہر عمل کا اثر، تو سلام کا بھی اثر ہے، ہدیے کا بھی اثر ہے، کسی کو کھانا کھلانے کا بھی اثر ہے۔ یہ وہ نیک اعمال ہیں جس کا جو ہے نا جی اللہ جل شانہ نے اثر۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث ترمذی شریف کے اندر فرمایا تحادوا فإن الہدیۃ تذهب بالصغائن، ضغائن کہتے ہیں پرانی سے پرانی دشمنی کو، پرانے سے پرانے کینے کو، پرانے سے پرانی نفرت کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہدیہ دو، اس کا اثر کیا ہوگا؟ پرانی سے پرانی دلوں کی کدورتیں، نفرتیں، کینہ، بغض، اللہ جو ہے نا جس کو نکال باہر پھینکے گا۔ اعمال کا اثر، اجر آخرت میں، اثر دنیا کے اندر، تو یہ جو ہے نا جی بڑی چیزیں ہیں۔ اور علماء نے ایک اور بڑی بات لکھی، بچپن کے نیکی کا اثر اللہ جوانی میں ظاہر کرے گا، جوانی کے نیکی کا اثر اللہ بڑھاپے میں ظاہر کرے گا، بڑھاپے کی نیکی کا اثر اللہ اگلی نسلوں کے اندر منتقل کر دے گا۔ بچپن کی نیکی کا اثر اللہ جوانی میں ظاہر کرے گا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا، ایک چھوٹا بچہ قاری صاحب کے پاس لایا گیا، قاری صاحب نے اس کو الف با تا پڑھائی، وہ دیکھ کر الف با نہیں پڑھ سکتا، تو جیسے قاری صاحبان ہوتے ہیں پوچھ لیتے بچوں سے کوئی صورت بھی یاد ہے، کوئی چھوٹی موٹی صورت یاد ہے؟ بچے نے کہا مجھے 15 پارے یاد ہیں۔ الف با دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، غور کرنا، الف با دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیکن بچے نے کیا کہا؟ مجھے 15 پارے یاد ہے۔ یتیم تھا بچہ، ماں کو بلایا، کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو دیکھ کر الف با نہیں پڑھ سکتا اور اس کو 15 پارے کیسے یاد ہوگے؟ فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہے، میں جب اس کو لوری سناتی تھی اصل میں 15 پاروں کی حافظ ہوں، میں جب اس کو لوری سناتی تھی میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتی تھی، میں اس کو اللہ کا قرآن سناتی تھی، تو وہ سن سن کر اس کو یاد ہو گئے۔ یہ بچپن کا تھا۔ اب ذرا سننا یہ کون تھے؟ جب یہ بچہ جوان ہوا اللہ نے اس کو اولیاء کا امام، اللہ نے اس کو صوفیہ کا امام خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ بنا دیا۔ جوانی کا بچپن کا اثر اللہ نے جوانی کے اندر ظاہر کر دیا، اور جوانی کی نیکی اللہ پاک جو ہے نا جی اس کو
بڑھاپے کے اندر اس کا اثر ظاہر کرے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے نوجوانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر کسی بوڑھے کا اکرام اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا، ترمذی شریف کی روایت، جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر کسی بوڑھے کا اکرام اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا، اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے اندر ایک نوجوان کو جو ہے اس کے لیے مقرر کر دے گا جو اس کا اکرام اس کے بڑھاپے کے اندر کرے گا۔ نیکی کا اثر میں عرض کر رہا ہوں، تو جوانی کے اعمال کا اثر اللہ پاک بڑھاپے کے اندر بھی جو ہے نا جی کیا کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا جی ہر اعمال کا اثر اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اعمال کا اثر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو ہی بندہ یہ چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے، وہ نعتوں کو جوڑے، وہ رشتوں کو جوڑے، وہ قطع تعلقی نہ کرے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں خلقت الرحم من الرحمن، رحم را ہا میم، رحمان کے اندر بھی یہی 3 لفظ، اللہ فرماتے ہیں رحم رشتہ، میں نے رشتے کو رحمان سے جو ہے نا جی بنایا ہے، خلقت الرحم من الرحمن، رحم رشتہ رحمان سے بنا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو اس کو جوڑے گا اللہ فرماتے میں اس کو جوڑوں گا، جو رشتے کو توڑے گا اللہ فرماتے میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو یہ جو صلہ رحمی ہے اللہ جل شانہ نے حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کا اثر کیا ذکر فرمایا، اللہ رزق کو بھی بڑھا دے گا اس بندے کے، اور اللہ اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ کر دے گا۔ کوئی سوال کرے گا جی تقدیر کے اندر تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، رزق بھی لکھا ہوا ہے، عمر بھی لکھا، پھر کیسے بڑھ جائے گی؟ محدثین نے لکھا کہ اللہ نے اسی تقدیر کے اندر یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا، اگر یہ رشتوں کو جوڑے گا تو میں اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ کر دوں گا اور اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ کر دوں گا۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا کہ اللہ اس کی عمر اور رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آج کے اس دن کے موقع پر کہ ہر عمل کا اثر، ہر نیک عمل کا اثر اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے کسی نیک عمل کو جو ہے نا جی وہ آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر آپ نے جو ہے نا جی چھوڑنا نہیں ہے۔ ہر عمل کے اللہ جل شانہ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان تو بالکل فری ہے، فارغ ہے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں ہم زبان سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہاتھوں سے ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ ہر ذکر کا اپنا اثر ہے، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہر نام کا اپنا اثر ہے۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، یہ جو اسماء الحسنہ ہے اللہ کے 99 نام، ہم ہر نام کا اپنا اثر ہے، ہر نام کی اپنی برکت ہے، اور ہر نام کے وظیفے کے اللہ رب العزت نے اپنے انوارات رکھے ہوئے ہیں۔ درود شریف کا اللہ نے اپنا اثر رکھا ہوا ہے، نماز کے اپنے اثرات ہیں، تلاوت کے اپنے اثرات ہیں، سلام کرنے کے اپنے اثرات ہیں۔ تو ہر نیک عمل کا اثر اللہ جل شانہ دنیا کے اندر ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا بچپن کے اندر نیک اعمال سکھاؤ، یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کی نیکی کا اثر تم کو اس کی جوانی کے اندر نظر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ کہو ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، جانے دیں، چھوڑ دیں، ایسے ایسے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہنا شروع کر دو، 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کر دو، اور 10 سال کے بعد تو پھر جو ہے نا جی گنجائش نہیں دی۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو بچہ 7 سال کے اندر نماز کے اندر جو ہے عادی بن گیا، انشاءاللہ یہ آگے تک یہ مستقل آخر تک جو ہے نماز کا عادی رہے گا۔ تو جوانی، بچپن کا اثر جوانی میں ظاہر ہوگا، اور جس کی جوانی انشاءاللہ نیک اعمال کے اندر تقوی کے اندر گزرے گی، اس کا بڑھاپا بھی جو ہے نا جی تقوی کے اندر گزرے گا۔ ورنہ دیکھ لو، آخری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ایک دم ایسے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ہو؟ اور بڑی سخت مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئی تھی اور فرمایا اللہ سفید بالوں کو دیکھ کر اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب بوڑھے کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، لیکن بوڑھا اپنے سفید بالوں کے باوجود اللہ سے حیا نہیں کرتا، اس کو حیا نہیں آتی ہے اللہ سے۔ تو جس کی جوانی نیک عمل کے اندر نہیں ہوگی تو ایسے لوگوں کا جو ہے نا جی وہ اختتام اور بڑھاپا بھی دیکھ لو کتنے ایسے ہیں، ان کو بڑھاپے کے اندر بھی توفیق نہیں ہے، سارا دن باہر بیٹھ کر جو ہے نا جی گلی راستوں کے اندر بیٹھے رہیں گے اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے رہیں گے، اتنا نہیں ہوگا کہ 10 منٹ پہلے مسجد میں آ کر کوئی نوافل یہ ذکر کر لے۔ تو ہر نیک عمل کا اثر اللہ دنیا کے اندر دکھاتا ہے۔ تو یہی عرض کرنا ہے، اور اسی کے اوپر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو تم میں سے نیک عمل کرے گا اور ایمان کی حالت کے اندر کرے گا، مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا، اور یہ پاکیزہ زندگی اعمال کی وجہ سے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ عید کی نماز کے مسائل تو میں نے عرض کر دی، صرف طریقہ ہی عرض کرنا ہے۔